نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولما جاء عيسى بالبينات اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ قال تو فرمایا قد جئتکم بالحکمہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور تاکہ بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ ہی وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ پس اختلاف کیا کئی جماعتوں نے آپس میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا من عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے هل ينظرون الا الساعة وہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا ان تأتیہم بغتہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو گہرے دوست اس دن بعض کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الزخرف کا چھٹا رکوع آیت نمبر 63 سے لے کر 67 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور مشرکین مکہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر شور مچانے کا ذکر ہوا آج کے سبق میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی دعوت تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یعنی دعوت توحید۔ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت توحید ہے۔ جس مسئلے پر علماء جمع ہو جائیں
وہ مسئلہ قیمتی اور یقینی ہو جاتا ہے جس مسئلے پر سارے انبیاء جمع ہوں، وہ مسئلہ کتنا یقینی ہوگا۔ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چونکہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ تورات چھوڑ کر گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے تورات میں رد و بدل کی اور کئی اپنی مرضی کے مسائل داخل کیے اور اختلاف پیدا ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے اور اس میں حکمت اور واضح دلائل تھے، اور بتایا گیا کہ کون کہاں پہ غلطی کر رہا ہے، حق اور باطل کی نشاندہی کی گئی، اور پھر اس متفق کا دعوت دی گئی کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، قال تو فرمایا قد جئتکم بالحکمہ، یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، نبوت سے بڑھ کر اور حکمت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ نے نبوت دے دی سب سے بڑی حکمت یہی ہے۔ دنیا جہان کے حکیم حکمت کی باتیں کریں، اللہ کے نبی کی حکمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر انجیل اللہ کی کتاب عطا ہوئی، اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے، اس سے بڑی اور کیا حکمت ہے؟ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہاں پہ فرمایا بعض چیزیں تمہارے اختلاف کی، بعض چیزیں اس لیے کہا کہ دنیا کے معاملات میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا، حکمت میں، ڈاکٹری میں، کون سی دوائی دینی ہے اور زراعت کس ٹائم کون سی فصل کاشت کرنی ہے، تو ان چیزوں کا انبیاء کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بعض چیزیں، یعنی وہ اللہ کے دین میں جو تم نے اختلاف کیا ہے وہ چیزیں میں بیان کروں گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو تمہارے اوپر اطاعت کرنا لازم ہے، باقی دنیا کے معاملات شاید تم سے مجھ سے بہتر جانتے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام کھجوروں کو پیون لگا رہے تھے، نر کھجور کا حصہ مادہ میں لگا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی پیون لگا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کا فائدہ؟ کہا جی پھل زیادہ ہوگا۔ فرمایا اس کو نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں۔ تو صحابہ کرام تو پھر ہماری طرح نہیں تھے کہ پھر آگے بحث کرتے، حضور نے اشارتاً بھی منع کیا تو روک گئے۔ نتیجہ یہ ہوا اگلے سال پھل کم آیا۔ فرمایا پھل کم کیوں ہے؟ کہا جی وہ آپ نے جو منع کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندو میں نے کوئی حکم تھوڑا ہی دیا تھا، وہ تو میں نے ویسے ایک رائے دی تھی، دنیا کے معاملات ذرا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں جب دین کے بارے میں حکم دوں تو فوراً اطاعت کرو، دوسری بات نہ کرو، باقی کھیتی باڑی کے معاملات ہوں یا کوئی اور دنیا کی چیز ہو وہ تم جیسے بہتر سمجھو ویسے کرو۔ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بعض الذی تختلفون فی، بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی اگر تورات کے معاملے میں یا شریعت کے معاملے میں کہ تم نے اختلاف کیا اس کی نشاندہی میں کروں گا، باقی زراعت کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں کوئی اختلاف ہیں تو وہ فیصلے میں نہیں کروں گا، وہ تم جیسے بہتر سمجھو کرو۔ لیکن جب اللہ کے دین کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں تو پھر تمہارے اوپر کیا لازم ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کی بات کو رد کرنا گویا کہ نعوذ باللہ رب کی بات کو رد کرنا ہے۔ اور دعوت کون سی ہے میری؟ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ گویا اللہ عیسائیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت، لیکن بعد میں لوگوں نے پھر جھگڑے ڈالے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا کئی گروہوں نے، کئی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، نتیجہ یہ نکلا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا، آئے گا کب؟ اچانک۔
فرمایا ہل ینظرون الا الساعہ، وہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک، بغتتاً کیا معنی جی؟ اچانک، دکاندار دکان کھول رہا ہے قیامت آ گئی ہے، بیج ڈالنے والا بیج پھینک رہا ہے قیامت آ گئی ہے، ہر کوئی اپنے کام میں تیاری کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا اچانک قیامت آ جائے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، صبح اٹھ رہے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، دفتر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آج دنیا تباہ ہونے والی ہے، پتہ بھی نہیں ہوگا آج آخری دن ہے، یہ کائنات کا نظام میرا رب لپیٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس دن پھر دوست کو بھی بھول جائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے دوست کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سیلاب اور زلزلے میں جب دیکھو نا، جب لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی جان بچاتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یار خیر ہے میں دوست کو پکڑ لوں، دوست تو رہا اپنی جگہ پہ، بچوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہاں کون کسی کو یاد کرے گا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں دوست کو، گہرے دوست جو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قدم بھرتے تھے، سب کچھ لٹانے کی باتیں کرتے تھے، آج قیامت کا دن ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جیسے بندہ دشمن سے دور بھاگتا ہے، ایسے ہی اپنے گہرے دوست سے بھی بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں باپ سے بھاگ رہا ہے، میاں بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست بھی اس دن دشمن بنے ہوں گے، ہاں دوستی بچے گی تو تقوی والوں کی بچے گی، پرہیزگاروں کی بچے گی۔ اللہ ہم سب کی دوستی اور تعلق کو بھی اس دن قائم فرمائے، جو کہ یہ تعلق ہمارا صرف دین کا ہے اور قرآن کا ہے، امید ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ